سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نثر ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ابن انشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور قبولیت والا عمل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا بیٹا تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اللہ جو ہے عزت و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ابن انشا دنیا گول ہے، یعنی ابن انشا کا یہ جو سفر نامہ ہے کہ یہ سفر نامہ جو ہے کہیں کا بھی نہیں، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ دنیا گول سے۔ جی عزیز طلباء، صفحہ نمبر 83۔ عزیز طلباء دیکھیں، صفحہ نمبر 83 میں جو ہمارے جو مصنف ہیں پہلے کہاں سے نکلے تھے چین جانے کے لیے، پھر پشاور کابل جانا تھا تو پشاور میں ہی تھے، اور پھر جو ہے راولپنڈی، اس طرح سے وہ ابھی اپنے ملک میں ہی پھر رہے تھے۔ اب صفحہ نمبر 83 میں جو بات کر رہی ہیں کہ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں سے ایک ڈیڑھ عمر کے بزرگ کو دیکھا۔ کہتے ہیں سرخ رنگ کی داڑھی تھی، سر پہ کنگھی سے بے نیاز بالوں کا جو تھا، یعنی کہ سر پہ بالوں پہ کنگھی نہیں ہوئی تھی، لنگڑاتے ہوئے چل رہے تھے، چھڑی لے کر چل رہے تھے، اور پھر جو ہمارے پاس آئے مسکرائے، پھر کہا کہ آپ لوگوں نے نیوین ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے لیا، SAS کا ٹکٹ کہاں سے لیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو سے، ٹھیک ہے، اور جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے۔ جی عزیز طلباء، آپ دیکھیں یونیسکو اقوام متحدہ کا ادب و ثقافت کے بارے میں ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس نے پیرس سے اس کا انتظار کیا تھا، بولے مجھے یہی جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں۔ ڈنمارک کیسے کہتے ہیں؟ شمالی مغربی یورپ کا بیٹا ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ SAS میرے وطن کی کمپنی ہے، اس پر بات چلنے کے لیے۔ اور پھر وہ جو ہے، کیونکہ کس کی بات کر رہے ہیں مصنف کے، وہاں پہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ، اور پھر انہوں نے باتوں باتوں میں یہ مختلف جو ہے ممالک کا بتایا۔ ہم نے بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت ہم بھی کر چکے ہیں، ہم آپ کے ملک میں جا چکے ہیں، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ کوپن ہیگن کے علاوہ وہ السینور بھی گئے تھے۔ جی اب عزیز طلباء، یہاں پہ وہ جو ہے کوپن ہیگن کہتے ہیں ڈنمارک کا دارالحکومت کو کہتے ہیں بیٹا، السینور جو کہتے ہیں ڈنمارک کا ہی ایک شہر ہے، جہاں جو ہیملیٹ کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے؟ ہیملیٹ کا ایک قلعہ ہے، اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بولے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر یہاں پہ گزار دی، ڈنمارک میں گزار کر بھی کیا نہیں دیکھا؟ السینور آج تک نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کی ہمت جو ہے بندھائی، اور یہ کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی کراچی میں اتنے عرصے سے ہم نے آدھی زندگی جو ہے کراچی میں گزار دی ہے، لیکن ہمیں منگو پیر نہیں گئے۔ منگو پیر بیٹا کیا ہے؟ کراچی کا ایک علاقہ ہے۔ مزید آگے بیٹا وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر گلبرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، یہی ہماری ان سے دوستی وجہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتابیں جو ہے اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں بھی چھپے۔ اسکیمو بیٹا کہتے ہیں، اسکیمو کس کہتے ہیں؟ جی شمالی امریکہ کے اصل باشندوں کو کہتے ہیں بیٹا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کیا کہا اس نے؟ دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا لفظ اسے پڑھا بیٹا؟ ریڈن ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ اب فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ ہمیشہ غائن ہی میں کرتے تھے۔ جی بیٹا آخر پہ کیا ہے کہ ڈاکٹر گلبرگ جو ہے مہم جو آدمی ہیں وہ اس کے بارے میں مزید آپ کو جو ہے مصنف بتا رہے ہیں کہ برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیموں کے ساتھ، اسکیموں کو بیٹا میں نے کیا بتایا تھا اوپر؟ جی شمالی امریکہ کے اصل باشندوں کو کہتے ہیں۔ ان کی زبان معاشرت اختیار کی، انہی کا سب جو ہے بے نمک کھانا کھاتے تھے، مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ، برف کے جھونپڑوں میں قیام کرنا، اور پھر یہ کتاب لکھی۔ یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں بیٹا آپ کو؟ جی یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ جو اسکیموں کے ساتھ جو کون تھے، جو ڈاکٹر ان کو ملے تھے، کس طرح ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کا ہی طرز معاشرت اختیار کر لیا تھا، ان جیسا ہی وہ کھانا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا ہوئے تھے؟ یہاں سے وہ کینیا سے، ہندوستان، تھائی لینڈ اور نیپال کے علاقوں سے ہوتے وہ کہاں پہ آئے تھے؟ پاکستان آئے تھے۔ تھائی لینڈ بیٹا کہتے ہیں جنوبی مشرقی ایشیا، برما اور ہند چینی کے درمیان جو ملایا تک پھیلا ہوا علاقہ ہے نا، جس کا بینکاک دارالحکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کس کی؟ نیپال کی بات ہوئی ہے بیٹا، ہندوستان اور تبت کے درمیان ایک ملک جس کا دارالحکومت کیا ہے؟ کھٹمنڈو ہے، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جی عزیز طلباء، اب صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 84 یعنی 84۔
جی عزیز البات، اب یہاں پہ بھی دیکھیے وہ ایک ہی جو ہے وہ اس کے بعد وہ جو جن پت ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس روز سادھوں اور غیر سادھوں کی طرف سے گاؤ کشی کے معاملے پر خوفناک مظاہرہ ہوا تھا، جس میں جان و مال کا بے حد نقصان ہوا تھا نا. سادھو کہتے ہیں بیٹا جوگی درویشی کو، گاؤ کشی کہتے ہیں گائے کو ذبح کرنے کا جو ایک معاملہ تھا. تو مظاہرین مغربی ٹورسٹوں کو کیا کیا تھا، جہاں وہ نظر آئے تھے گھیر لیا اور کہا کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں سے کم نہیں ہیں، یہ بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں. بڑی مشکل سے اب ان کے ساتھ جو کشمگین جو تھی، کشمگین کا تھا غضبناک جو تھی، ان کے نغرے سے نکل کر مین ہجوم سے نکل کر ہوٹل واپس پہنچے اور اسی دن نیپال روانہ ہو گئے. اب یہاں پہ وہ انہوں نے بتا دیا کیا نشر اسی کی بات ہی کرتی تھی کہ ہندو جو ہے کس طرح جو ہے، کیونکہ ہندو کیا کرتے ہیں بیٹا جی گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں. جی بیٹا آپ مزید دیکھیں آگے جو ہمارے پیراگراف میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی خصوصاً بشاور والوں کے، وہ کہتے ہیں کہ بشاور والے لوگ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، بڑے پرتباک ہیں، خلوص سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پی آئی اے کی خاص طور پر تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے آدمی بہت خلیق و متواضع تھے. اب یہ ان کو بتا دیں کہ ہم جو پاکستان میں آئے تو پاکستان کے لوگ کیسے تھے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہوٹل کے نام سے بے مزہ ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ نظر وٹو ہے تاکہ پاکستان کو نظر نہ لگ جائے. اب دیکھو کابل ہوٹل میں یہ $4 روزانہ کا کتنا اچھا کمرہ ہو سکتا ہے. اس کے جو اس کو گرم رکھنے کا مرکزی نظام بھی ہے، قالین، فرنیچر، سروس سب کچھ معقول. پشاور میں 3 روز رہا اور اس بابا آدم کے زمانے کے کمرے کے $13 روزانہ دیتا رہا. یہی نہیں، لوگوں نے $5 روزانہ اس لکڑی کے بھی مجھ سے وصول کیے جو کمرہ گرم رکھنے یا اس میں دھواں پھیلانے کے لیے روزانہ جلائی جاتی تھی. اس کے بعد جاتے ہوئے ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے. کچھ یاد ہوگا بیٹا، ہم نے پچھلے صفحے میں بھی اس طرح کی بات ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ کیا تم وہاں جا رہے تو کیا وہاں گدھے نہیں ہوتے. تو ان کی اطلاع کے لیے گزارش کیا ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. ہمارا یہاں پہ مطلب 4 ٹانگوں والی بلا سینگ کی مخلوق ہے، 2 ٹانگوں والے بھی یقیناً ہوں گے. ہم نے زیادہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ مصنف جو ہے مزاح کے پہلو میں لے آئے نا، تو وہ کہتے ہیں 2 ٹانگوں والے میں، لیکن ہم نے ان کو کھوجنے کی، ان کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اب وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے، اور یہاں پہ وہ مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات وہ بیٹا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر گلبرگ کی بیوی جو سنتروں پر مچل گئی، یعنی کہ ان کو اچھے لگے اور بولی ان کا بھاؤ پوچھیں. اب بھاؤ پوچھنے کے لیے اب کیا ہم نے بھاؤ پوچھا آغا چند ٹھیک ہے. اب اس کا بھاؤ پوچھنے کی اس کا بھاؤ کیا ہے، یا کتنے میں آئیں گے. اب اتنے میں جو ہے اگلے پیراگراف میں بیٹا وہ کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ مختلف حوالے سے ایران کے، یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ فارسی بولنا آسان ہے. اب وہاں سے مختلف اس آخری جو پیراگراف میں سنتروں کے جو ہے قیمت پوچھی جاتی ہے اور مصنف جو ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ سنترے جو ہیں ان کو جو ہے سستے میں دلوا دیتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ جو ڈاکٹر گلبرگ ہے اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جو وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ یہاں ہمارے کوئی بھی زبان کو سمجھنے والا موجود ہے. جی بعد یہ 2 صفحے تھے 83 اور 84، جس میں مزید جو ہے مصنف ہمیں کیا کر رہے ہیں، مزید آگے سفر نامہ جو تھا ان کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان میں ان کے ساتھ کون کون سے لوگ جو تھے شامل تھے، اور وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی، اور وہ کون کون سے ہوٹل میں ٹھہرے، کون کون سے علاقوں میں گئے، اور پھر جو جن علاقوں میں گئے انہوں نے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، خود کیسے بن گئے. یہ جو ہے ہمیں ابن انشا جو ہیں اپنے یہ صفحات جو کہیں کا بھی نہیں ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں. ہلکا پھلکا طنز و مزاح ہے بیٹا اس میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کہ ہمیں بوریت نہیں اس کو پڑھ کے ہوتی ہے. جی عزیز طلباء، الحمدللہ آج ہمارے یہ 2 صفحات ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں ہمارا یہ جو سبق ہے حصہ نثر کا، یہ صفحہ نامہ جو کہیں کا نہیں ہے مکمل ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمیں ثقافت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما. آمین.